بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کے مناسب اور اعلیٰ عہدے لوگوں کے لیے ہمیشہ مرغوب رہے ہیں، لیکن عقیدہ آخرت نے لوگوں کے ایسے ذہن تیار کر دیے کہ اولاً خود ہی لوگ حکومتی مناصب اور عہدوں کے حصول سے گریز کرنے لگے۔ ثانیاً اگر کسی نے اس کی خواہش بھی کی تو آخرت کی تذکیر پر فوراً ہی ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی، اے ابو ولید، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، اپنے کندھوں پر گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، اور مجھ سے سفارش کے لیے کہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زکوٰۃ کے مال میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے لیے کبھی تحصیلدار کا کام نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے قبل شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ خلافت کی ذمہ داری آن پڑی تو سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں پوری فرماتے اور رات کو بیٹھ کر گریہ وزاری کرتے۔ بیوی نے پوچھا تو فرمایا، میری سلطنت کے اندر جتنے بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر، گمشدہ، مظلوم اور قیدی موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سب کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی نہ کر سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب ان باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے اور آنکھوں سے بے دریغ آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ اپنی بیوی سے پوچھا، کیا گھر میں ایک درہم ہے؟ انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیوی صاحبہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں ایک درہم خرچ کرنے کی استطاعت نہیں؟ فرمایا، ہاں، جہنم کی ہتھکڑیاں پہننے سے یہ تنگی میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ ان مثالوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عقیدہ آخرت انسان کے اندر نفع و نقصان اور سود و زیاں کے پیمانوں کو بالکل بدل دیتا ہے۔ انسان کی نگاہیں اس عارضی دنیا کے پردوں سے پیچھے ابدی دنیا کے حقائق پر جمی رہتی ہیں۔ عقیدہ آخرت کا شعور حاصل ہونے کے بعد انسان دنیا کا بڑے سے بڑا خسارہ تو مول لے سکتا ہے، لیکن آخرت کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور آزمائش کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب مول لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے رشتے ناطے توڑ سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ توڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ساری رنگینیاں، آرام و آسائش اور مرغوبات نفس ترک کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی ابدی نعمتوں سے محرومی برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر میں ایک سوال ہم سب کی توجہ کے لیے ہے، وہ یہ کہ اگر عقیدہ آخرت انسان کے فکر و عمل میں اتنا زبردست انقلاب پیدا کر دیتا ہے تو پھر ہماری زندگیاں اس انقلاب سے کیوں خالی ہیں؟ ہم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور عملی زندگی میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، خیانت، بد عہدی، حسد، بغض، غیبت وغیرہ کا ارتکاب بھی بلا تکلف کرتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، جوا، شراب نوشی، زناکاری، چوری، ڈاکہ، اغوا، رشوت، سود، ظلم، غصب، ناجائز قبضے، سرکاری خزانے میں خرد برد، قومی مفاد اور ملکی مفاد جیسے خوبصورت الفاظ کے پردے میں ہوائے نفس کی تکمیل، سب کچھ کر گزرتے ہیں اور دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں،
حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ اپنے اس دعوے سے اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو فرداً فرداً اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس فرمان الہی کا اطلاق کسی بھی درجے میں مجھ پر تو نہیں ہوتا۔ اگر آج ہمیں اس کی فرصت نہیں تو پھر شاید وہ کل کبھی ہماری زندگی میں نہ آئے جس میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حالت نفاق سے اور اپنی امان اور پناہ میں رکھیں، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کا احتساب کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔